پاکستان کے خلاف بھارت کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت بین الاقوامی فورم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان پر سختیاں کریں اور پابندیاں لگائیں۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے جہاں خود پاکستان کے خلاف براہ راست جارحانہ اقدامات اٹھائے تو وہیں پاکستان کے خلاف عالمی فورمز پر بھی کیس بنانے کی ناکام کوشش کی۔ پاکستان کے حوالے سے IMF بورڈ کی میٹنگ سے کچھ دن پہلے بھارت نے پاکستان کا قرض پروگرام رکوانے کی کیمپین شروع کر دی۔ IMF حکام سے رابطہ کیا مگر بھارت کو اس کوشش میں ناکامی ہوئی۔ IMF بورڈ نے بھارتی مطالبہ مسترد کرتے ہوئے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی اگلی قسط جاری کر دی اور اب پاکستان کو پیسے بھی مل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت نے FATF کے حوالے سے کہا کہ وہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں ڈال دے اور سخت مانیٹرنگ شروع کر دے، مگر بھارت کی یہ کوشش بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ نہ ہی اس کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی اور ملک بھارت کے اس موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے پہلگام واقعے کے فوراً بعد ہی بھارت نے پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کا سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کر دیا۔ یہ معاہدہ ورلڈ بینک کی سہولت کاری میں کیا گیا تھا۔ پاکستان واضح کر رہا تھا کہ بھارت سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا اور پھر ورلڈ بینک کے سربراہ جے بنگا نے بھی پاکستانی موقف کی تائید کر دی ہے اور کہا ہے کہ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل یا ختم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ معاہدے میں تبدیلی یا اسے ختم کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کا متفق ہونا ضروری ہے، یعنی بھارت کو پاکستان کے خلاف اپنے کسی بھی حالیہ فیصلے یا کوشش میں کامیابی نہیں ملی ہے اور اب بھارت پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف مہم شروع کر رہا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی میں لیا جانا چاہیے۔ سری نگر کی دھرتی سے میں پوری دنیا کے سامنے یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے غیر ذمہ دار اور روگ نیشن کے ہاتھوں میں پرمانو ہتھیار سرکشت ہیں؟ میں دنیا کے سامنے یہ سوال کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی میں لیا جانا چاہیے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی سختی سے تردید کی ہے، مسترد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے بھارتی وزیر دفاع کی جانب سے آج مقبوضہ جموں و کشمیر میں دیے گئے بیان کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے روایتی ذرائع سے مؤثر دفاع اور ڈیٹرنس کے حوالے سے بھارتی وزیر دفاع کے گہرے عدم تحفظ اور فرسٹریشن کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت کی خود ساختہ نیوکلیئر بلیک میلنگ کے بغیر ہی پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیتیں بھارت کو روکنے کے لیے کافی ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ انہیں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA جیسے اقوام متحدہ کے خصوصی ادارے کی ذمہ داریوں اور دائرہ کار کا بالکل بھی ادراک ہی نہیں ہے۔ اگر کسی چیز پر IAEA اور عالمی برادری کو پریشان ہونا چاہیے تو وہ بھارت میں جوہری اور تابکار مواد کے چوری اور ممنوعہ ٹریفکنگ کے مسلسل واقعات ہیں۔ صرف گزشتہ سال ہی بھارت کے شہر دہرادون میں 5 افراد کو ایک ریڈیو ایکٹیو ڈیوائس کے ساتھ پایا گیا جو مبینہ طور پر بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر سے چوری کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک گینگ کے پاس کیلیفورنیم نامی ممنوعہ اور انتہائی تابکار اور ٹاکسک مادہ پایا گیا جس کی قیمت تقریباً $10 کروڑ تھی۔ سال 2021 میں بھی کیلیفورنیم کی چوری کے 3 واقعات بھارت میں رپورٹ ہوئے تھے۔ ان تسلسل سے پیش آنے والے واقعات سے نیوکلیئر اور دیگر تابکار مواد کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے بھارت کے انتظامات پر سوالات اٹھتے ہیں اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بھارت میں حساس اور ڈوئل یوز مٹیریلز کی ایک بلیک مارکیٹ موجود ہے۔ پاکستان ان واقعات کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے اور بھارت پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں اور تنصیبات کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو یقینی بنائے۔ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو جواب دیتے ہوئے پاکستان نے نہ صرف بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے تحفظ پر سوالات اٹھا دیے ہیں بلکہ انتہائی تشویشناک واقعات کا حوالہ بھی دے دیا ہے، مگر بھارت کو صرف عالمی فورمز پر ہی پاکستان کے خلاف کیس بنانے میں ناکامی نہیں ہو رہی ہے بلکہ پاک بھارت تنازع کے بعد بھارت کی اپنی سفارتی اور خارجہ پالیسی بھی ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے بھارت میں وزیر اعظم مودی کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور صدر ٹرمپ کا دوست ہونے اور ان کی انتخابی مہم چلانے پر انہیں بھارت میں تانے پڑ رہے ہیں۔ کانگریس ان سے جواب مانگ رہی ہے لیکن وزیر اعظم مودی کچھ بول ہی نہیں پا رہے ہیں اور ان کی خاموشی طویل ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے صدر ٹرمپ نے امریکہ میں پاک بھارت سیز فائر کا کریڈٹ لیا، پھر پرسوں سعودی عرب نے کریڈٹ لیا اور قطر میں تو پاک بھارت سیز فائر کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ ایک قدم مزید آگے بڑھ گئے۔ صدر ٹرمپ نے قطر میں امریکی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جنگ بندی کے لیے پاکستان اور بھارت سے تجارت پر بات کی جس پر پاکستان اور بھارت نے دونوں نے ہی بہت خوشی کا اظہار کیا اور میرا خیال ہے کہ وہ اس راستے پر ہیں۔
I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Boy, everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. قطر میں ٹرمپ کے اس خطاب کے علاوہ ان کے ایک اور بیان سے بھارت کو دھچکا لگا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی ایپل کے سی ای او سے کہا ہے کہ وہ بھارت میں پلانٹ نہ لگائیں بلکہ امریکہ میں ہی لگائیں۔ Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India, we're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. And now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. آج امریکی صدر ٹرمپ کی وجہ سے وزیر اعظم مودی کے لیے کئی پریشانیاں کھڑی ہو گئی ہیں۔ کانگریس کی طرف سے وزیر اعظم مودی کو یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ آپ تو ٹرمپ کی الیکشن مہم چلاتے تھے، ان کے کلپ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. اب کی بار ٹرمپ سرکار۔ بھارت میں صدر ٹرمپ کے بیانات کو لے کر تشویش بڑھ رہی ہے۔ ایک بڑا سیاسی، تجارتی اور سفارتی تنازع ابھر رہا ہے، مگر پاکستان میں صدر ٹرمپ کے بیانات کو مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تجارت کی دھمکی دے کر دونوں ممالک کو جنگ بندی کے لیے مجبور کیا، اب وہ دونوں سے تجارت بڑھائیں گے۔ اس حوالے سے بھارت کی طرف سے خاموشی ہے، مگر پاکستان کے حوالے سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ پاکستان نے امریکی صدر کے بیان کے بعد اب باضابطہ طور پر ایک قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے اشرف ملخم کی ذرائع سے خبر کے مطابق پاکستان نے امریکہ کو منتخب آئٹمز پر زیرو ٹیرف دو طرفہ تجارت کی پیشکش کر دی ہے۔ امریکی صدر کے پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کے جواب میں پاکستان نے یہ تجویز دی۔ پاکستان منتخب ٹیرف لائنز پر زیرو ٹیرف کے ساتھ باہمی مفادات کی بنیاد پر دو طرفہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ متعدد شعبوں میں دو طرفہ تجارت کو توسیع دینا چاہتا ہے۔ یہ پیشکش امریکی صدر کی طرف سے پاک بھارت سیز فائر کا معاہدہ کرنے کے بعد کی گئی ہے۔ حالیہ سالوں میں بھارت خطے سمیت پوری دنیا میں ایک بڑی طاقت کے طور پر امیج بنانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پاکستان کے ساتھ حالیہ تنازع سے بھارت کے اس امیج کو شدید دھچکا لگا ہے۔